موری ما پسی پکم مخفت جاڑی یا بدا بیننگ ملک باغی دن کرم یا بکرم دا پختنوک سے جاڑی زول دا بلی وینا دا پارا دا عوامی نیشنل پارٹی جنرل سیکرٹری کلمان ونس مدنی صاحب تا بلن ورکم دائرہ ستا پل وینا ورکی نیشنل پارٹی سندھ کے صدر جناب سینیٹر شاہی سید صاحب، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے پختونخوا فیڈریشن کے مختلف صوبائی ذمہ دار اور پنڈال میں بیٹھے ہوئے عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر ساتھیوں اور پختونخوا فیڈریشن کے دوستوں، السلام علیکم۔ دوستوں، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اسی شہر میں پورے پاکستان کے ساتھ ساتھ سندھ میں اور کراچی میں جس طرح عوامی نیشنل پارٹی پچھلے کئی سالوں سے ہمارے اوپر غیر اعلانیہ جو پابندی تھی، ہمیں جس طریقے سے، جس بربریت سے، جس دہشت گردی کا ہم شکار تھے، اسی سازش میں، اسی دہشت گردی میں پختونخوا فیڈریشن جو عوامی نیشنل پارٹی کی ضلعی تنظیم ہے، وہی حالات اس تنظیم کے ساتھ تھی۔ اس لیے کئی عرصے سے پختونخوا فیڈریشن اتنا بڑا کنونشن جو ان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے ہر الیکشن کے بعد اپنی باقاعدہ اس طرح کی صوبائی کنونشن منعقد کرنی ہے، لیکن کئی سالوں سے یہ آئینی ذمہ داری اگر یہ پوری نہ کر سکے، اس کی وجہ یہ تھی اسی شہر کے جو حالات تھے وہ سب کے سامنے تھے۔ میں آج پختونخوا فیڈریشن کے نئے کابینہ پتا کاکر اور اس کے تمام ساتھیوں کا مشکور ہوں، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج ایک عرصے کے بعد آج پختونخوا فیڈریشن کی صوبائی کنونشن منعقد کر کے یہ دنیا کو یہ دکھا دیا، بتا دیا کہ تم کتنی بھی دہشت گردی کرو گے، نہ تو تم عوامی نیشنل پارٹی کو ختم کر سکتے ہو اور نہ پختونخوا فیڈریشن کو ختم کر سکتے ہو۔ اور جس طریقے سے اسی شہر میں ہمارے اوپر یہاں پر تعلیمی اداروں کے دروازے بند ہو چکے ہیں، ہمارے لیے یہاں پر کس طریقے سے دن بدن سختیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اس کے باوجود پختونخوا فیڈریشن نے یہاں پر سرکاری غیر سرکاری تمام اداروں میں اپنے تنظیم سازی کیا ہے اور آج دنیا کو شہر کو یہ پیغام دے دیا ہے۔ اور صرف یہاں تک نہیں دوستوں، یہ مستقل ان کی یونٹ سے شروع ہوئی ہے۔ آج سے ایک ہفتہ پہلے ایک بہت بڑا کنونشن انہوں نے داؤد یونیورسٹی میں کیا ہے، اس طریقے سے مختلف کالجوں میں، اور آج یہ صوبائی کنونشن منعقد کر کے یہ دکھا ہے کہ پختونخوا فیڈریشن جس طریقے سے یہاں پر پروپیگنڈا کیا جاتا تھا، یہ بولا جاتا تھا کسی شہر کی دہشت گردی میں، جس طریقے سے یہاں پر سیاست ہوتی رہی، ہمارے اوپر بھی الزام لگتا رہا، پختونخوا فیڈریشن پر بھی الزامات تھے، لیکن آج پختونخوا فیڈریشن اپنی اصل ٹریک پر واپس آ چکی ہے اور وہ سیاست شروع کی ہے جنہوں نے جس طرح باچا خان نے سکھایا تھا، اور پختونخوا فیڈریشن کے وہ تعلیمی اداروں میں وہ سیاست اپنی شروع کر دی جس کا 1988 میں پختونخوا فیڈریشن کے اکابرین نے جس بات کی بنیاد رکھی تھی۔ دوستوں اور ساتھیوں، مجھے آج ہمارے درمیان پختونخوا فیڈریشن کے سابق صدر، اور خصوصاً میں اس لیے اس کا ذکر کروں گا کہ جب میں پختونخوا فیڈریشن میں ایسے ورکر سیاست کرتا تھا تو میاں افتخار حسین صاحب ہمارا مرکزی صدر تھے، اور یہ وہ صدر تھے جنہوں نے کئی عرصے تک اپنی انتشال چھوڑی تھی۔ 1987 میں کوئٹہ میں جب پختونخوا فیڈریشن 2 ڈلوں میں تھی، 2 گروپ تھے، یہ واحد صدر تھے جس نے 2 گروپ کو ختم نہیں کیا بلکہ اپنی صدارت اس دوسرے گروپ کے حوالے کر دی، اور پختونخوا فیڈریشن کی آئین جس طرح ہمیں بتاتی ہے کہ پختونخوا فیڈریشن یونٹ سے لے کے مرکز تک اس وقت تک عہدیدار رہ سکتا ہے جب تک وہ کسی نے کالج اور یونیورسٹی میں طالب علم ہو، اور یہ مثال انہوں نے 1987 میں ثابت کی۔ بہت بولا گیا ان کو، ضرورت
انقلاب کی، لیکن انہوں نے باقاعدہ پختون فیڈریشن جس طرح یہاں ذکر کیا گیا کہ تڑون تھا اور ایک پی ایس ایف تھا، ان دونوں کو مرج کر کے اور تڑون گروپ کا جو صوبہ مرکزی صدر تھا عبید اللہ عابد کو چیف آرگنائزر بنا کر ان کے سامنے سرنڈر ہو گئے۔ اس لیے پختون فیڈریشن کے دوستوں اور ساتھیوں، جس مقصد کے لیے یہ تنظیم بنائی گئی ہے، ہمارا مقصد کسی سے لڑنا جھگڑنا نہیں، ہمارا مقصد تعلیمی اداروں میں اپنے آنے والے اسٹوڈنٹ کے لیے ان کی مدد کے لیے کام کرنا ہے، ان کی داخلوں کے لیے ان کا ساتھ دینا ہے، اور ساتھ ساتھ اس تعلیمی اداروں کے اندر اس ملک کے دوسرے جتنی بھی تمام اسٹوڈنٹ تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ مل کے اسٹوڈنٹ کی رائٹس کے لیے لڑنا ہے، ایک جائز رائٹ کے لیے بات کرنی ہے۔ اور جس طریقے سے جس راستے پر بشار خان چلا گیا اس کا بھی یہی قصور تھا کہ وہ تعلیمی ادارے کے اندر وہ اگر انتظامیہ سے لڑ رہا تھا وہ اس لیے لڑ رہا تھا کہ اس کو اسٹوڈنٹس کے لیے جو اس کو رعایتی ہیں، جو ان کو سہولتیں ہیں، جو انتظامیہ نہیں دیتی ہیں، ان کے لیے اسٹوڈنٹ نے پرامن طریقے سے جدوجہد کرنا ہے۔ اور اسی پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے آگے چل کر اپنے قومی تحریک میں ایک کردار ادا کرنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن نرسری ہے، ہم سمجھتے ہیں پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن مدر آرگنائزیشن ہے، جن سے آج جتنی عوامی نشست پارٹی کی لیڈرشپ ہے یہ تمام پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے تربیت ہو کر آج عوامی نشست پارٹی میں ایک بہت بڑا کردار اس قومی تحریک میں ادا کر رہے ہیں۔ دوستوں اور ساتھیوں، مجھے اتنی بھی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہمارا بہت زیادہ سینئر، ہمارا مہمان اور اس قومی تحریک کا سب سالار یہاں اتحاد حسین صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ سندھ کے پختونوں کا سب سے بڑا رہنما، تمام مصنوع قومیتوں کا سربراہ سینیٹر شاہد سید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور اس ایک شعر پہ زما پر پاڑو گناس تو پرفتو لکھئی اور زما پر سر کسے لکھئی نو پختو لکھئی۔ داؤن زمان خدر ورمشا یونس گزری صاحب